تمام ناظرین کو مخصوص صدیقی کا سلام عرض ہے۔ حسب معمول ہم سب کی روحانی غذا لے کر یہاں موجود ہے۔ سامعین، جس طرح سے آپ سب کو پتہ ہے، لائٹ آف اسلام اسلامک ٹی وی پروگرام جو ہر سنڈے کو جاری رہتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہر جمعے کے دن ہم ہیوسٹن میں ریڈیو پر بھی آتے ہیں، اور جو ہے وہ ہر فرائیڈے دن میں 12 سے لے کے 2 بجے تک ہیوسٹن سینٹرل ٹائم ایف ایم ریڈیو پر آتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ لائٹ آف اسلام کا عمرہ گروپ جا کر بڑا کامیاب گروپ رہا ہے، الحمدللہ 25 لوگ ہمارے ساتھ گئے ہیں اور آئے ہیں، اور خوشی سے گئے ہیں، خوشی سے آئے ہیں، اور الحمدللہ کافی دوست احباب جو ہمارا ریڈیو پروگرام سنتے ہیں وہ ارادہ رکھتے ہیں جنوری میں کہ 25 تاریخ کو پھر دوسرا گروپ کا ایک پروگرام بن رہا ہے۔ اگر آپ کہیں بھی ہیوسٹن میں یا اس کے علاوہ کوئی دوسرے شہر میں بھی رہتے ہیں تو آپ ہمارے اس لائٹ آف اسلام عمرہ گروپ کے ذریعے آپ ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ڈیٹیلز کے لیے مجھ سے ہی رابطہ کیجیے، مقصود صدیقی 8322987860۔ آئیے سامعین، اس پروگرام کو اسپانسر بھی کیجیے، ہیلپ بھی کیجیے۔ ایک ہم کوئی بہت بڑی رقم آپ سے نہیں مانگتے، $1 ڈے سپورٹ اگر آپ کر لیتے ہیں، اور جو ہے تقریباً 20-30 لوگ ہم کو چاہیے، اگر کر لیتے ہیں تو اس کو بہت ہی ہیلپ فل ہوگی ہمارے اس پروگرام کو جاری رکھنے کے لیے۔ اور زیل ایک منی ٹرانسفر سروس ہے، بہت آسانی سے آپ زیل کے ذریعے آپ بھیج سکتے ہیں۔ زیل کا ریفرنس نمبر میرا ہی سیل نمبر ہے 8322987860۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے میرے ساتھ جناب مولانا امتیاز الرحمن تھانوی صاحب موجود ہے۔ آئیے ان کو مولانا صاحب کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جملہ ناظرین کو جو لائٹ آف اسلام پروگرام دیکھ رہے ہیں ٹی وی پر، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور امید رکھتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جیسے ہمارے بھائی مقصود صدیقی صاحب نے کہا کہ اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے اور مستقل اور دوامی شکل دینے کے لیے آپ حضرات سے اپیل ہے کہ آپ تعاون فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس تعاون کو انشاءاللہ قبول فرمائے گا، کیونکہ یہ قرآن کا اور حدیث کا پروگرام ہے، اسلام کی اشاعت کے لیے اس کو شروع کیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ امین یا رب جزاک اللہ۔ العالمین۔ مولانا صاحب بسم اللہ کیجیے، جی، قرآن مجید کی کچھ تلاوت سنیں گے آپ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما۔ تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ وبشر المؤمنين بأن
لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ناظرین گرامی، میں نے اس وقت سورہ احزاب کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ حق تعالی جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور سب نبیوں پر مہر ہیں، اور اللہ تعالی جل شانہ ہر بات کو جانتے ہیں۔ پھر فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکی کو اور اس کی تسبیح کو بیان کیا کرو۔ وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی تم پر رحمت بھیجتے ہیں، تاکہ تم کو کفر کی اندھیریوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لائیں۔ اور اللہ تعالی جل شانہ ایمان والوں پر بڑے ہی مہربان ہیں۔ جس دن یہ مومن اللہ سے ملیں گے، ان کے لیے سلام کا تحفہ ہوگا، اور ان کے لیے عزت کا اجر اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشی سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف لوگوں کو بلانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کو ہم نے ایک روشن چراغ بنا کے دنیا میں بھیجا ہے۔ آپ ایمانداروں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے، اور کافروں اور منافقوں کا کہنا مت مانیے، اور ان کی ایذا رسانی اور تکلیفوں سے درگزر کرتے رہیے، اور اللہ تعالی جل شانہ پر بھروسہ رکھیے۔ اللہ بہت بڑا کارساز ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی جل شانہ ہمیں ان آیات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی مقصود بھائی کوئی آمین یا سوال رب ہے تو عرض العالمین۔ کیجیے۔ جی، جو مضمون ہے ان آیات میں وہ تو نمایاں ہے کہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹائٹل ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اس کا ذکر فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور اب آپ کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ اور حدیث میں بھی فرمایا گیا، جو بارہا ہم نے کوٹ بھی کی ہے، کہ آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں تمام نبیوں پر مہر لگا دی کر بھیجا گیا ہوں، یعنی میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اسی طرح ایمان والوں کو تسبیح کی تلقین ہے اور ذکر کی تلقین اللہ تعالیٰ جل شانہ فرما رہے ہیں۔ تو اور جو قیامت میں جب ملاقات ہوگی، جو انعامات اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، کچھ ان کا تھوڑا سا تذکرہ ہے۔ بہرحال سوال یہ ہے کہ آج ہم جو دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، تو ہمیں سوچنا یہ ہے کہ جس نبی کے ساتھ ہماری وابستگی کی گئی ہے، جن کے ہم امتی ہیں، اور بجا طور پر ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور یعنی ہم ان کو وسیلہ بنا کر اور دعائیں مانگتے ہیں، پھر آخرت میں ان کی شفاعت کے ہم طلبگار ہیں۔ تو سوچنا مجھے اور سب کو یہ ہے کہ کیا جس نبی کے امتی ہونے کے پر ہم فخر کرتے ہیں، کیا ہم اس نبی کا اتباع بھی اپنی زندگی میں کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اور کیا واقعتاً ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت ہے کہ جیسی ہونی چاہیے۔ کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کا یہ ارشاد ملتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے اور محبت کا ذکر آ رہا تھا، تو آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کوئی آدمی اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اتنی زیادہ محبت کرے کہ ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت اور تمام لوگوں کی محبت ایک طرف ہو، لیکن میری محبت ان تمام سے زیادہ اس کے قلب میں ہو، تو تب تو وہ مومن ہوگا۔ یعنی اولاد کی محبت نہیں، اتنی زیادہ جیسے کہ اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ تو
تب وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتیٰ کہ اپنے آپ سے بھی زیادہ محبت ہو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ویسے تو میں آپ کو تمام چیزوں سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں، لیکن مجھے اپنی جان سے زیادہ محبوب، کہ اس معاملے میں نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اپنی جان زیادہ محبوب ہے، اپنے سے زیادہ محبت ہے یا آپ سے زیادہ محبت ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم مومن ابھی مومن نہیں ہو، سوچو تھوڑی دیر، کیونکہ اس وقت تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غور نہیں فرمایا تھا۔ اب تھوڑی دیر غور کرنے کے بعد فرمایا کہ بے شک یا رسول اللہ، میں اب یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ مجھے آپ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں اے عمر، اب بات ہوئی کہ تم مومن ہو۔ تو اگر ہمیں بھی اپنے دلوں کو ٹٹولتے رہنا چاہیے کہ ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت ہے، تو اور اس محبت کا پھر تقاضا کیا ہے کہ دیکھیں کہ ہم اطاعت کتنی کرتے ہیں۔ تو یہ اصل میں ہمیں سوچنا یہ ہے کہ جس نبی کے امتی ہونے پہ ہم فخر کرتے ہیں، تو کیا واقعتاً ہم ان سے محبت اور ان کی اطاعت بھی اتنی کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اور قرآن کا پیغام یہ ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ کا کہنا مانو، رسول کا کہنا مانو۔ کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ تو اس لیے یہ اصل میں سوچنے کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو آپ کی محبت جتنی بھی ہے، ایک تو اس میں اللہ اضافہ فرمائے، اور اتنی محبت ہو جائے ہمارے قلوب میں کہ جان، مال، آبرو، اولاد، حتیٰ کہ اپنی ذات سے بھی زیادہ ہمارے دلوں میں آپ کی محبت آ جائے، اور اتنی محبت آ جائے کہ ہم ہر سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کریں۔ اور اسی کا ایک تقاضا یہ بھی ہے، اور یہ سوال بھی ہے، غالباً میں سوال بھی رکھ سکتا ہوں کہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ 5 نمازیں ہم ادا کرتے ہیں، فرض نمازیں ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہر نماز میں ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ افضل ترین درود شمار کیا گیا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ ہم نماز ادا کرتے ہیں تو ہمیں درود شریف پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے، سنتوں میں، فرضوں میں، نفلوں میں۔ تو یہ یعنی اگر فجر کی سنتیں دیکھیں اور نفل دیکھیں تو 2 مرتبہ ہمیں درود کی توفیق مل گئی، اور اگر ظہر کی سنتیں اور فرائض دیکھیں اور نفل دیکھیں تو 4 مرتبہ توفیق مل جاتی ہے۔ عصر کی اگر اللہ ہمیں سنتیں ادا کرنے کی توفیق دے تو 2 دفعہ سنت اور فرض مل جاتے ہیں، تو وہ 4 اور 2 6 اور 2 8 ہو گیا۔ پھر مغرب میں 3 رکعت فرض ہیں، 2 سنت ہیں، 2 نفل ہیں، 3 دفعہ وہاں پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ اس طرح یہ 11 مرتبہ ہو گیا۔ پھر اب جو ہے اب عشاء میں چلے جائیں تو اس میں بھی کافی رکعتیں ہیں، یعنی کہ 4 فرض سنت ہیں، 1 دفعہ ہو گیا، سنت فرضوں میں 2 دفعہ ہو گیا، پھر 2 رکعت 2 نفل، پھر یہ 4 دفعہ ہو گیا، وطروں میں 1 دفعہ ہو گیا، اور اگر نفل بھی پڑھے تو 6 دفعہ، تو تقریباً یہ 12 14 15 دفعہ ہم یہ درود پڑھنے کی توفیق ملتی ہے آٹومیٹیکلی۔ اس کے علاوہ تو جو درود کی کثرت ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے۔ بہرحال تو یہ جب درود شریف پڑھتے ہیں نماز کے اندر، تو بنیادی طور پہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں توجہ اللہ کی طرف رہتی ہے، تو اس کا اجر ملتا ہے، درود شریف کا بھی اجر ملتا ہے۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا واقعتاً ہم درود شریف کثرت سے پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، اور اللہ نے جو کہا مجھے صبح و شام یاد کرو، تو کیا ہم صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں اس کا یا نہیں۔ تو یہ اصل میں یہ سوچنے کی باتیں ہیں ہمارے لیے کہ دعوے ہم بہت کرتے ہیں، کلیمز ہمارے بہت زیادہ ہیں، لیکن عملی زندگی کے اندر کیا واقعتاً اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہے کہ نہیں، یہ اصل میں سوال ہے۔ جی 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 ناظرین، بات چل رہی ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ابھی مولانا صاحب نے جو بتایا، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ بات کو ہم بڑے اہمیت دینی چاہیے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، کیونکہ گمراہ ہونے کے لیے یہی بات بہت ضروری ہے، گمراہ ہونے سے بچنے کے لیے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بچوں کو ہمارے گمراہ کرنے کے لیے کسی اور جو نبی کا دعویٰ کیے ہیں اس میں ملوث کرنے جاتے ہیں،
یہ بہت یہاں بھی ہے اور جو ہے دوسرے کنٹریز میں بھی ہے. اس سے ہمیں بچنے کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آخری نبی تھے، آخری نبی ہے. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والے ہیں. اس بات کو ہم بالکل ذہن نشین کرنا ہے، اپنے بچوں کو، اپنے اہل عیال کو اس کو بتانا ہے تاکہ ہم دوسرے گمراہ جو گروپ ہے اس سے ہم بچ سکیں. ابھی بریک کی ریکویسٹ آئی ہے، بریک کے بعد پھر انشاءاللہ پروگرام جاری رہے گا. تب تک کے لیے السلام علیکم اور رحمۃ اللہ وبرکاتہ.